السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے اور جس گھر میں نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، نماز تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، یا گھر کا کوئی ایک فرد نماز تہجد کا پابند ہوتا ہے، تو آخر وہ گھر کیسا بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گھر پر کتنی خاص خاص عنایتیں ہوتی ہے اور رحمتیں ہوتی ہے۔ آئیے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے کتنے بڑے فیصلے کر دیتا ہے، ہمارے لیے کتنی راحتیں کھول دیتا ہے، ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہر انسان جو اپنی زندگی سے یا اپنی زندگی کے حالات سے پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، یا کسی پریشانی سے لڑ رہا ہے، یا کسی قرض میں مبتلا ہے، تو وہ شخص بجائے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرنے سے، اللہ کے سامنے مانگنے سے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کے بجائے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں سے شکایتیں کرتا ہے اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروانے کے لیے وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، جبکہ ایک انسان کی زندگی کا کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے حالات کو بہتر کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو آسان کر دیتا ہے۔ آئیے کیا فضیلت ہے اور کیا رحمتیں اترتی ہے اس گھرانے پر اور اس گھر پر، اس بندے پر جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے اور جس میں اس نماز کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گھر میں یا کوئی شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اور اس کے گھر پر رحمت بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، جو رات میں بیدار ہو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی دعائیں ایسے گھروں کو گھیر لیتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، تو رحمت والے فرشتے اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، ان تمام تر تکالیف سے، ان تمام تر چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس گھر کی جن چیزوں سے تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے اس گھر میں رہنے والوں کو، اور اس مکان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو گھر ہے جس میں تہجد پڑھی جاتی ہے، وہ آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم ستاروں کو زمین پر بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک ستارے چمکتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے جس گھر میں عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے اور اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تو وہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتے ہیں۔ فرشتے ان مکانوں کو اور ان گھروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی تکلیف کو میں دور کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کی بیماری کو دور کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں سے اعلان فرماتے ہیں کہ اس حصے میں جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو کتنا خوبصورت وقت ہے یہ تہجد کا، رات کا آخری حصہ، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور یہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا ایک راز ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، جس کا کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صرف دو کے درمیان کا ایک راز ہے، ایک رب کا اور ایک بندے کا۔ جو کچھ بندہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیام اللیل، یعنی جو شخص رات کی نماز تہجد ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے،
اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خطاؤں کو، اس کے لغزشوں کو، اس کی نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے دل کو ایک سکون ملتا ہے اور ایک بہترین خوبصورت کیفیت اس کے دل پر طاری ہو جاتی ہے کہ میں جو ہے بہت سکون میں ہوں اور بہت اطمینان میں ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایتیں ہوتی ہے اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اسے نماز تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو جائے اور جس گھر میں تہجد پڑھنے کا ماحول بن جائے، اس گھر سے لڑائی جھگڑے فتنے شیاطین یہ ساری چیزیں وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جہاں چڑچڑاپن ہو، ایک دوسرے کے اندر نفرت ہو، ایک دوسرے سے دشمنی ہو، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو ایک بہترین گھر بنا دیتا ہے جس میں عبادت گزار ہو، جس میں اللہ کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہو۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان سردیوں کی راتوں میں اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کرے اور اپنی زندگی کے مسائل اللہ کے سامنے رکھے، وہ اللہ ہماری زندگی کے مسائل کو حل کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز تہجد پڑھتا ہے اور نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جس گھر میں رات کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتے ہیں جن گھروں میں قیام اللیل کیا جاتا ہے، رات کی نماز پڑھی جاتی ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، وہ گھرانے آسمان والوں کے لیے سے ہی چمکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل یعنی تہجد ہے۔ جو 5 نمازیں ہیں، جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز قرار دی گئی ہے اور جو سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے ان 5 نمازوں کے بعد وہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کی نماز، تہجد کی نماز، جس کو ہم ترک کر دیتے ہیں یا جس کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، یا ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی پریشان ہو لیکن اس نماز کے پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو انسان کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو حل کروا دیتی ہے۔ قرض میں مبتلا ہے، اللہ سے مانگے، بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سے مانگے، کسی پریشانی میں، دکھ میں یا کسی تکلیف سے گزر رہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اللہ سے مانگے۔ گھریلو تقاضے ہیں، اللہ سے مانگے، آپسی نا اتفاقیاں ہے رشتہ داروں میں، تو اللہ سے مانگے۔ تو جو ہم اللہ سے کہیں گے، جو بات ہم اللہ کے سامنے شیئر کریں گے اور جس مسئلے کو اللہ سے حل کروائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ ان تمام مسائل کو ہمارے لیے حل کر دے گا۔ جو مسائل ہم سے حل نہیں ہو سکتے تھے، جو ہمارے لیے ناممکن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو حل کر دے گا۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن اگر کوئی چیز ہوا کرتی ہے تو وہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت، اتنی قدرت اور اتنا اختیار نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو بدل سکے اور ہر ایک کے دل کو بدل سکے۔ تو یہ تو اللہ کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، وہ کب کس وقت کس کے دل کو بدل دے اور کب اور کس وقت کس کے حالات بدل دے اور کب کس وقت کس کی دل کی کیفیتوں کو بدل دے، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو ہم اللہ سے کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری سن کر کے حالات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضروریات کو ضرور پورا کر دے گا۔ اسی طریقے سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کا ایک اہم وقت ہے اور اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے تو اس وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، اس وقت اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائے اور اللہ سے دل لگی کی باتیں کرے، اللہ کے سامنے اپنی باتیں شیئر کرے، تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے دعا اور نماز تہجد۔ جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے دل میں یہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں اور مجھ سے کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرے، وہ نماز تہجد کا اہتمام اور پابندی کرے گا تو یہ نعمتیں اسے حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، یعنی راتوں کو کم سوتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جس گھر میں اور جس گھر کے لوگ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنے والے ہو اور نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے ہو، تو ایسے لوگوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائی کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے، اور اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ سے ایک امید لگائے ہوئے، اللہ سے یقین کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا سب سے زیادہ محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص رات کے آخری حصے میں دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے۔ گھریلو حالات بنے ہوئے ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات ہو گئے، محبت ہو گئی، شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے مان نہیں رہے، تو اللہ کے سامنے ان تمام باتوں کو رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستے کھول دے گا جو راستے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگنا سیکھیں گے، اللہ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری باتوں کو ضرور سنے گا اور ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے کہ ہم تھوڑے دن اللہ سے مانگ لیتے، نہیں ملتا ہے تو ہم فوراً دعائیں کرنا چھوڑ دیتے، تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے، جبکہ اصل چیز ہے اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لینا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے اور ہماری جو زندگی ہے وہ پرسکون بن جائے، ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ اور دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جو ہے وہ کرنے والے بنیں۔ تو ان چیزوں کو جب ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ جس گھر میں نماز تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس گھر کو رحمت سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت قریبی بن جاتا ہے، نفلوں کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ قرب کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہو جانا اور تمام تر گناہوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے اپنے آپ کو بچانا
اور پھر اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہنا، یہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے۔ ہمارے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے، کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے قریب ہو چکا ہے، یعنی یہ بندہ اللہ سے اتنا قریب ہے کہ اب اسے اپنے اللہ پر اتنا یقین، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ ہے کہ زندگی کے اندر چاہے کتنی ہی پریشانیاں، مصیبتیں، حالات اور تکلیفیں اور مصیبتیں آ جائے، مجھے ذرہ برابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ میں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ یقیناً تاریکیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، حالات سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے آئے گا، نور کی طرف لے آئے گا، راحتوں کی طرف لے آئے گا۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، صدقے کا اہتمام کرے، اور اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں رکھے، کسی گناہ کے کرنے سے پہلے اور کسی خطا کے کرنے سے پہلے اللہ کا اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میرے ہر عمل کی طرف، اللہ کے میرے ہر عمل کی طرف نظر ہے، میرا اللہ میرے اس برے عمل سے ناراض ہو جائے گا، تو اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور جو بندہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، نیک لوگوں میں شمار کرنا چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتیں ہو، برکتیں ہو، عافیت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، میرے گھر کے تمام حالات بہتر ہو جائے، میرے گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہے، سکون اور اطمینان والی زندگی میری گزرتی رہے، تو اسے نماز تہجد کا اہتمام کر کے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا، تو آپ اس کمنٹ کے ذریعے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔